اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اب جو کرائسس ہے کراچی میں پانی کا، وہ آپ سوچ سکتے ہیں، ٹینکرز معافی اپنی جگہ موجود ہیں، پیرلل لائنز جو انڈسٹریل ایریا میں چل رہی ہیں، جو واٹر بورڈ کی لائنوں کے متوازی نظام ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور جو پانی اویلیبل ہے اس کی تقسیم کا نظام درست نہیں ہے۔ جو آگمنٹیشن ہونی چاہیے، جو پراپر طریقے سے لائنیں ٹھیک ہونی چاہیے، وہ کی نہیں جا رہی، اور K4 دور دور تک نظر نہیں آ رہا، بلکہ K4 سے پہلے جو KB فیڈر سے کینجر جھیل تک کا جو ریویمپنگ کا کام تھا وہ بھی نہیں ہوا ہے۔ پھر ہب ڈیم اوور فلو اس وقت بھی تقریباً ہونے والا ہے، ماشاءاللہ اتنی پیچھے جو ہے وہ بارشوں کے بعد اس میں پانی آ گیا، لیکن جو 100 ملین گیلن پانی کراچی کو ملتا تھا وہ بھی اب 38-40 ملین گیلن پر ڈے بھی نہیں مل پا رہا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں پانی 400-500 ملین گیلن اب تک انتظام کر لینا چاہیے تھا، اس ہب ڈیم سے جو تھا وہ بھی آدھے سے کم رہ گیا ہے، اور اس پہ بھی ریویمپنگ کا کام مکمل نہیں ہوا۔ اتنا بڑا کرائسس ہے، آبادیوں کی آبادیاں پانی سے محروم ہیں آج کے اس زمانے میں، اور اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی اور MQM پر عائد ہوتی ہے۔ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی آگے پیچھے چیزیں چلنا شروع ہوں، کہیں پر کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہو یا رجیم چینج کی، تو چوراہے پہ بیٹھ جاتے ہیں ریٹ لگانے کے لیے، ریٹ لگواتے ہیں اور دوبارہ وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ ان لوگوں نے کے الیکٹرک کے خلاف کوئی کام کیا ہو؟ ہاں، کبھی کبھی ایک آدھ مظاہرہ کرتے ہیں، اور مظاہرہ کر کے مزید ریٹ بڑھوا لیتے ہیں، اور مزید جو ہے وہ لوٹ مار کا نظام شروع ہو جاتا ہے، اور کراچی کے شہری اسی طرح پریشان رہتے ہیں۔ تو پانی کا مسئلہ، S3 نہیں بن پا رہا، سڑکیں پراپر نہیں بن رہی، یہ کون سی ریڈ لائن ہے؟ گرین لائن، ریڈ لائن، ریڈ لائن بن رہی ہے۔ جو یونیورسٹی روڈ اتنی مشکل سے بنی تھی، پوری احتجاجی تحریک چلائی تھی جماعت اسلامی نے، اس سے کچھ آنسو پوچھے تھے، کچھ بہتر ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ سے ریڈ لائن کے نام پر توڑ پھوڑ دیا ہے، اور وہ پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے بڑھتے بڑھتے ڈبل اور ٹرپل اور 4 ٹائم زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے پیسے کون ادا کرے گا؟ یہ سارے پیسے کراچی کے عوام ادا کریں گے، پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان لوگوں کا طریقہ کار ہے، نااہلی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، لوٹ مار بھی ہے، اور ڈس اون کرنا بھی ہے۔ ایک طرح سے کوئی انتقامی ذہن ہوتا ہے ان لوگوں کا، جو شہریوں سے اس ذہن کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے میں کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ تمام حالات کو درست کیا جائے، اور جن لوگوں نے یہ انتظام کیا تھا قبضہ میئر کو مسلط کرنے کا، انہی کی ذمہ داری ہے کہ ریکٹیفیکیشن کریں۔ جو لے کر آئے تھے وہی ذمہ دار بھی ہیں، انہی کو جو ہے وہ اب دیکھنا چاہیے کہ اس شہر کے ساتھ جو پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، منی پاکستان نے کیا حال کر دیا۔ مجموعی طور پر بھی آپ دیکھیں انڈسٹریلائزیشن کا کیا حال ہے۔ انڈسٹریلائزیشن تو ہو ہی نہیں رہی ہے، ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اس مہنگی بجلی کے ساتھ انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ کاٹیج انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، تاجر الگ پریشان ہیں، اور عام لوگ جو ریزیڈینشل ایریاز میں رہتے ہیں ان کے بس میں نہیں رہا کہ یہ بل ادا کریں۔ بڑا انہوں نے جب پریشر بنا، ہمارا دھرنا ہوا، معاہدہ ہوا، تو 2 مہینے کے لیے وہ بھی صرف پنجاب میں نواز شریف صاحب نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ بیٹھ کر اعلان کیا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی خیرات دے رہے ہیں۔ تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہونا چاہیے، اور ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے۔